بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا اخی رسول زوج بطول حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ آپ کے آمد کا وقت ہوا اس وقت وہ طواف کر رہی تھیں بیت اللہ شریف کا، اور جیسے ہی درد ذیل اٹھی تو غیب سے آواز آئی، بیت اللہ شریف کی دیوار شق ہوئی، آپ اندر تشریف لے گئیں اور بیت اللہ شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی۔ اس میں قدر اختلاف ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں ان کے پاس بھی روایتیں ہیں، جو نہیں مانتے ان کے پاس بھی استدلال ہیں۔ تو یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ ایمان و کفر کا ہو، مولا علی کعبے میں پیدا ہو یا نہ ہو، مولا علی پھر بھی علی ہے، علی پھر بھی علی ہے، پھر بھی وہ مولا کائنات ہیں، پھر بھی وہ شیر خدا ہیں۔ منصب اور شان و وجاہت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس شان سے بڑھ کر اور کیا شان ہوگی۔ یاران محبت برادران اسلام، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم مولا علی کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے، ان کی بزرگی میں اضافہ فرمائے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ کیوں بولا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد تشریف لائے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اٹھایا، تو جب جیسے ہی آپ حضور کی بازو میں آئے، باہوں میں آئے، مولا علی نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ تو یہ وہ واحد بچے ہیں کائنات میں کہ جنہوں نے دنیا میں آتے ہی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی نے چہرہ مصطفیٰ کو آتے ہی دیکھا، اللہ علی کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے، اللہ علی کے چہرے کی بزرگی میں اضافہ فرمائے۔ اور بعض نے اس لیے لکھا، اس کی وجہ لکھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، آپ کا چہرہ کسی بت کے سامنے جھکا نہیں، اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ کریم علی کے چہرے کی بزرگی میں اضافہ فرمائے۔ اور ایک روایت کے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب خوارج کا فتنہ اٹھا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے میں خارجی ایک فتنہ اٹھا۔ خارجی یہ بھی ایک فرقہ ہے، بخاری شریف کے اندر اس کا تعارف پیش کیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں خارجی اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ مخلوق ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو آیتیں مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ وہی آیتیں پڑھ کر مسلمانوں پہ حکم جاری کرتے ہیں۔
مسلمانوں پہ فتوے لگاتے ہیں، جو آیتیں مشرکین مکہ کے جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، وہی آیتیں یہ اللہ کے ولیوں اور نبیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ خارجی فتنہ ہے اور یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ وہ خارجی فتنہ کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نمودار ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس سے جنگ کی تھی، اور جب جنگ کی نا تو خارجی فتنہ نست و نابوس ہوا۔ اس وقت یہ جو چند ان کے لوگ باقی رہ گئے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ سود اللہ وجہہ، کہ معاذ اللہ اللہ علی کے چہرے کو کالا کرے۔ تو اس وقت جو اہل سنت ہوتے تھے پھر وہ یہ پڑھا کرتے تھے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نہ بلکہ اللہ علی کے چہرے کو مزید عزت عطا فرمائے، اس لیے یہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، کفالت، تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود کی۔ جب عرب کے اندر قحط پڑا اس وقت مولا علی کی عمر 5 سال یا 7 سال یا 9 سال، مختلف روایتیں ہیں، یعنی بچپنے کے عالم تھا، ابھی بلوغت کی طرف جا رہے تھے کہ عرب کے اندر قحط پڑا۔ جناب ابو طالب بزرگ ہو گئے، بڑھاپے میں آ گئے، ان کے بچے زیادہ تھے، جناب عباس حضور علیہ السلام کے یہ دوسرے چچا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہ ایسا ہو، ابو طالب میرا بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، بزرگ ہو چکا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ اب کما نہیں سکتا تو اس کے کچھ بچے میں لے لوں، کچھ بچے آپ لے لیں، کچھ کی کفالت میں کر لوں، کچھ کی کفالت آپ کر لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، آپ کی پرورش بھی کی، آپ کی تربیت بھی کی۔ اور دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد رکھے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا وہی ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کو وہی دے سکتا ہے جو استاد کے پاس موجود ہے، جو استاد کے پاس ہے ہی نہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا۔ اب انگلش کا ٹیچر ہے، وہ بچوں کو عربی تو نہیں نہ سکھا سکتا، اس کے پاس انگلش کا علم ہے، وہ انگلش ہی سکھائے گا۔ اور جن ماں باپ کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو دولت ہی دے سکتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو علم دیتے ہیں۔ اسی طرح جن کے پاس اچھی تربیت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت ہی دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق کے حسنہ کس قدر عظیم و بالا ہے کہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب اللہ کریم نے آپ کو خلق عظیم، بہت بڑے اخلاق کا مالک بنایا ہے، بہت بڑے اخلاق کا مالک۔ آپ سوچیں تو صحیح، پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی تربیت کی ہوگی تو کیسا حسن اخلاق کا پیکر تیار کیا ہوگا یار۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو، سیرت دیکھو، کردار دیکھو، کس قدر خوبصورت، کس قدر خوبصورت ہے۔ ساری زندگی نہایت ہی سادہ، ساری زندگی نہایت ہی خوشبودار آپ نے بسر کی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ سارے مسلمان جانتے کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ کی شان و عظمت کا حوالے سے ایک روایت سنیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نہ کسی جنگ کے موقع پر گئے ہوئے تھے، جنگ کے موقع پر گئے ہوئے، لشکر ایسی جگہ پہ پہنچا کہ پانی نہیں تھا وہاں پہ۔ آپ نے ارد گرد دیکھا تو ایک گرجا گھر تھا، گرجا گھر، صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پوچھو تو صحیح کوئی بندہ یہاں پہ ہے تو اس سے پوچھو پانی کا کوئی چشمہ قریب ہو۔ اندر سے ایک راہب نکلا، اس راہب نے، اس پادری نے نکل کر کہا حضور یہاں سے 2 فرسخ یعنی آج کے مطابق 14 کلومیٹر دور چشمہ پانی کا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا سارا لشکر اب 14 کلومیٹر اور آگے لے کر جایا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ پیاس بھی لگی ہے، پانی کی شدت بھی ہے تو ضرورت بھی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا آگے چل کے نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کھڈا کھولو، یہاں سے پانی نکلے گا، یہاں سے پانی نکلے گا۔ وہ زمین میں جب کھڈا کھودنا شروع کیا تو آگے نا ایک پتھر آ گیا۔ اب وہ پتھر اتنا وزنی ہے، اتنا بڑا ہے کہ جناب والا صحابہ مل کے اس کو توڑتے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اٹھتا نہیں ہے، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس گڑھے میں تشریف لائے، حضرت مولا علی نے ایسے بازو پھیلائے اور اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر دے مارا، باہر نکال دیا۔ اب جیسے وہ پتھر نکالا تو پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا،
پانی کا چشمہ نکلا۔ جب پانی کا چشمہ نکلا نا، یہ سارا منظر وہ گرجا گھر میں وہ راہب وہ پادری اپنی آنکھوں سے کھڑکی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پانی کا چشمہ نکلا نا، وہ اتر کے بھاگا آیا۔ وہ کہنے لگا اے نوجوان، کیا تو کوئی نبی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نبی تو نہیں ہوں۔ کہا پھر آپ کون ہیں کہ آپ نے یہاں پہ پانی کا چشمہ نکال دیا؟ حضرت مولا علی کہنے لگے میں نبی تو نہیں لیکن نبی کا غلام ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، ان کا صحابی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ حضور ہم نے توریت میں یہ پڑھا تھا، ہم نے آسمانی کتابوں میں انجیل میں یہ بات پڑھی تھی کہ آخری نبی کا ایک صحابی ایسا آئے گا جو اس گرجا گھر کے پاس چشمے کا پانی کا چشمہ نکالے گا۔ یہ ہم نے توریت اور زبور پہلی آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر دیں۔ بہت سارے راہب بہت سارے پادری اس گرجا گھر میں زندگیاں تمام کر کے چلے گئے، وہ منتظر رہے کہ کب وہ آئے گا تو ہم اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے۔ اس راہب نے کلمہ پڑھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ آپ کہنے لگے اللہ تیری شان ہے کہ تو نے میرا ذکر توریت میں بھی لکھا ہے، تو نے میرا ذکر انجیل میں بھی لکھا ہے، اور کیوں نہیں قرآن پاک کی نص موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس آیہ کریمہ کی ابتدا میں یہ وہی آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی کی اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر توریت میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ تو شان دیکھو کتنی ہے، مقام دیکھو کتنا ہے، رتبہ دیکھو کتنا ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی مولا علی کا ذکر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے لاڈلی صاحبزادی، سب سے لاڈلی صاحبزادی، سب سے اونچی صاحبزادی، سب سے شان و عظمت کی ملکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح مبارک میں آئی، اور دیکھے کہ کائنات میں ایسے نواسے کسی کے نواسے نہیں ہیں جیسے نواسے میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ امام حسن، امام حسین، یہ خوبصورت ہستیاں جن کے پاس آئیں، جن کی قسمت میں لکھی گئیں، وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یار دیکھو مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، سادگی کتنی ہے، سادگی کتنی ہے۔ یارو اپنے احساس ذمہ داری ہونی چاہیے ہمیں۔ آج کل گھر گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا اپنے والدین کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، باپ اپنے بیٹوں کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو احساس ذمہ داری کس قدر تھی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے سیدہ پاک سے فرمایا بیٹی مجھے میرے بچے نظر نہیں آ رہے، امام حسن امام حسین نظر نہیں آ رہے۔ سیدہ پاک کہنے لگی ابا جی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بچے گھر میں رہیں گے، روئیں گے تو یہ تنگ کریں گے، میں ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، یہ آپ سائڈ پہ بیٹھ کے کھیلتے رہیں گے، میں مزدوری کرتا رہوں گا۔ وہ فلاں جگہ پہ مزدوری کرنے گئے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے نا آپ وہاں پہ چلے گئے، حضرت مولا علی مزدوری کر رہے ہیں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ایک سراہی کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے ہیں، حضور بھی بیٹھ گئے، نبی پاک وہاں پہ بیٹھ کے اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلنے لگے، باتیں کرنے لگے، ان کا دل بہلانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت مولا علی سے میرے محبوب نے فرمایا علی بڑی مزدوری ہو گئی، چل اٹھ واپس گھر کو چلتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے، اپنے لیے تو میں نے کما لیا، اپنے لیے تو میں نے کھجوریں اکٹھی کر لیں، لیکن یا رسول اللہ میری بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا، یا رسول اللہ اور تھوڑی محنت کروں گا، اور تھوڑی مشقت کروں گا۔ احساس ذمہ داری پیدا کریں، احساس ذمہ داری۔ آج ہم جب بازاروں میں جا کر کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، گھر میں جناب سبزی کھاؤ، ہم نے تو جناب پیزے کھانے ہیں۔ بھئی اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں، ان کو بھی اچھے اچھے کھانے، اگر ہمارا دل کرتا ہے، ہمارے گھر میں بیٹھی مستورات خواتین کا بھی دل
کرتا ہے، جہاں پہ ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے حضور میری بیوی بھی بھوکی ہے، تھوڑی دیر اور محنت کرنے دے اور مشقت کرنے دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ نوجوان طرح طرح کی محبت میں ملوث ہو چکا ہے۔ بھئی یاد رکھنا، عورت سے محبت یہ اسلام کا حکم ہے، انسانی زندگی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، لیکن عورت کون سی ہونی چاہیے؟ وہ عورت ماں کی شکل میں ہونی چاہیے۔ وہ عورت کون ہونی چاہیے؟ وہ بیوی کی شکل میں ہونی چاہیے۔ وہ عورت کون ہونی چاہیے؟ وہ بہن کی صورت میں ہونی چاہیے۔ وہ عورت کون ہونی چاہیے؟ وہ بیٹی کی صورت میں ہونی چاہیے۔ ان عورتوں سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا اور اس پر ہمیں اجر دیا گیا، یہ محبت کا زاویہ ان کے لیے ہے۔ لیکن آج کا نوجوان کسی کے ساتھ جناب والا ساری رات باتوں میں گزار دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی کی سیرت یہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر محنت مزدوری میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے ایک کپڑا بچھایا کھجوروں سے بھرا، اتنی مزدوری کر کے آپ اپنے گھر میں واپس پلٹے۔ اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے بعد بھی آج ہمیں اگر کوئی اپنے بال بچوں کے لیے کمانا پڑ جائے نا، تو ہم کہ بھائی میری تو اتنی بڑی دستار ہے، میں نے تو اتنا علم حاصل کیا، میں ریڈی کیسے لگاؤں؟ میں جناب گلی کوچے آواز لگا کے کیسے کماؤں؟ بھائی میرا تو یہ مقام، میں نے یہ ڈگری، میرے پاس یہ علم، میرے پاس وہ علم۔ ارے سب سے بڑی ڈگری ہم میں سے مولا علی کے پاس تھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے احساس ذمہ داری کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے مزدوری کرنی پڑی تو انہوں نے مزدوری کی، اپنے بچوں کا حق ادا کیا، اپنی بیوی کے لیے انہوں نے کفالت کی، ساری زندگی یار خوبصورتی کے ساتھ، ساری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزار دی۔ ایک دفعہ آپ کو دیکھا گیا آپ نے تہہ بند باندھا ہوا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں لباس کے ساتھ عزت ہوتی ہے، اچھا لباس ہوگا تو عزت ہوگی۔ او بھائی لباس کے ساتھ عزت نہیں ہوتی، اخلاق کے ساتھ عزت ہوتی ہے، کردار کے ساتھ عزت ہوتی ہے۔ کپڑے اتر جائیں گے تو پھر عزت کہاں جائے گی؟ جو لوگ ہمارے کپڑوں کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، بھئی کپڑے 2 دن بعد میلے ہو جاتے ہیں، یہ کپڑے جا کے اتار دیے پھر عزت کون کرے گا؟ بھئی اگر جو لوگ پیسوں کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، بھئی پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن کردار، اخلاق کچھ ہو نہ ہو یہ انسان کے پاس ہی رہتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے تہہ بند باندھا ہوا ہے اور اس پر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ سوراخ ہیں اور اوپر پیوند کاری کی گئی ہے۔ ایک بندہ ملا، کہنے لگا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی اس لباس میں کیسے گزارا کرتے ہو آپ؟ کیسے گزارا کرتے ہو؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے مجھے نمائش والا لباس پسند نہیں ہے، مجھے نمائش والا لباس پسند نہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا لباس تو ایسا ہونا چاہیے میں جتھے جاواں ویکھدے رہ جان۔ مولا علی کہتے نا مجھے نمائش والا لباس پسند نہیں ہے۔ آج سارا خیال یہی ہوتا ہے بھئی ڈریسنگ کیسی کرنی ہے، بھئی وہ فنکشن پہ جانا ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، نماز کہاں ہے، آخرت کیسی ہونی چاہیے، آخرت میں جو کفن ہے اس کی حفاظت کیسی ہونی چاہیے، اس طرف توجہ نہیں۔ حضرت مولا علی کہنے لگے مجھے نمائش والا لباس پسند نہیں۔ فرمایا کہ اے بندے یہ جو لباس میں نے پہنا نا، اس لباس میں آسانی سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ جو سادہ لباس ہے نا، سادہ لباس، آپ فرمانے لگے کہ یہ مومن کی سنت ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے، وہ سادگی اختیار کرتا ہے۔ اور یاران محبت برادران اسلام، اس قدر سادہ طبیعت، فیصلہ کرنے میں کس قدر انصاف، منصف پسند شخصیت تھے۔ حضرت جعدہ حضرت مولا علی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے علی آپ کے پاس نا 2 بندے آنے لگے ہیں، ایک آپ سے محبت کرتا ہے، ایک آپ سے نفرت کرتا ہے۔ حضور جو آپ سے نفرت کرتا ہے نا اس کے خلاف فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے جعدہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہم فیصلہ کرتے ہیں تو رب رسول کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، رب رسول کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج جو ہماری چاپلوسی زیادہ کرتا ہے ہم اسے ہی زیادہ نوازتے ہیں۔ بھئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو یہ سوچ کے کہ رب رسول نے کتنا کہا ہے، رب رسول نے ہمیں کتنا کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، عقیدت اور محبت کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نا زرہ گم ہو گئی، جنگ کے موقع پر وہ جنگی لباس میں ایک زرہ ہوتی ہے، وہ زرہ گم ہو گئی۔ جب زرہ گم ہو گئی کچھ مہینوں بعد، کچھ دنوں بعد نا وہ زرہ آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ جب وہ یہودی کے پاس دیکھی تو جناب والا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ زرہ تو میری ہے، یہ زرہ تو میری ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا حضور یہ آپ کی زرہ نہیں، یہ میری زرہ ہے۔ اب یہ جناب جب بات بڑی، جھگڑا بڑا، یہ قاضی شریح جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کی عدالت میں فیصلہ چلا گیا۔
اب جناب والا قاضی شریح کے سامنے اب یہاں دیکھو شریعت محمدی سے محبت کتنی ہے، عاجزی کتنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر سادگی مولا علی کے اندر پائی جاتی ہے یار۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح کی عدالت میں کہا گیا جی بلاؤ جی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت مولا علی کو بلایا جائے۔ حضرت مولا علی عدالت میں تشریف لاتے ہیں، عدالت میں تشریف لائے تو قاضی شریح کھڑے ہونے لگا، حضرت مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا، آج میں خلیفہ بن کر نہیں آیا، آج میں ایک ملزم بن کر آیا ہوں، آج میرے اوپر الزام لگا ہے، میں اس الزام کو دھونے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، آج خلیفہ نہیں، بیٹھ جا اپنی سیٹ پر۔ آپ کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو گئے، جب کٹہرے میں کھڑے ہوئے تو حضرت قاضی شریح بھی پھر شروع ہو گئے، آپ کہنے لگے یہودی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ زیرہ تیری ہے؟ وہ کہنے لگا اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ یہ میرے قبضے میں ہے، میرے پاس یہ زیرہ تھی، اس سے بڑی اور دلیل کیا مانگتے ہو؟ اتنے میں حضرت مولا علی سے کہا حضور آپ گواہ پیش کریں، آپ کے پاس کون سے گواہ ہیں کہ یہ زیرہ آپ کی ہے؟ آپ نے کہا ایک گواہ میرا غلام قمبر ہے، دوسرا میرا گواہ حضرت امام حسن میرا صاحبزادہ ہے، تیسرا گواہ میرا صاحبزادہ حضرت امام حسین ہے۔ حضرت قاضی شریح کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ یہ فضیلت کا میدان نہیں، اگر فضیلت کا میدان ہوتا تو آپ سے بڑھ کر یہاں کسی کی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت کا میدان نہیں ہے، یہ شریعت محمدی کو نفاذ کا میدان ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اصول دیا اس کے مطابق جو بیٹے ہوتے ہیں وہ گواہ نہیں بن سکتے، گواہ نہیں بن سکتے، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کیجئے۔ اب یہاں پہ تیش میں آنا چاہتے تو مولا علی آ بھی سکتے تھے کہ امام حسن کی گواہی نہیں مانتے، امام حسین کی گواہی نہیں مانتے، نہ انہوں نے کہا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا گیا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا علی کٹہرے میں کھڑے اور کہتے ہیں کہ قاضی شریح مجھے تیرا فیصلہ قبول ہے، مجھے تیرا فیصلہ قبول ہے، میرے پاس اور گواہ نہیں، شریعت محمدی میں گواہ دیکھے جاتے ہیں، جب گواہ نہیں تو فیصلہ اس کے حق میں تو نے کر دیا، مجھے قبول ہے۔ وہ جو یہودی کھڑا تھا وہ بول پڑا، وہ کہنے لگا اے علی المرتضیٰ خلیفۃ المسلمین بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو، اتنی مربع میل پہ حکومت بھی کرتے ہو، ایک یہودی سے ایک زرہ نہیں لے سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر شریعت محمدی پر تم پیرا دیتے ہو، اس قدر اسلامی تعلیمات ہے تمہاری، اس قدر مساوات ہے تمہاری۔ وہ یہودی کہنے لگا زیرہ کی بات بعد میں کریں گے، پہلے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دو، پہلے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دو۔ یہ تھی وہ اخلاق حسنہ کی تربیت جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور یہی یارو وہ اخلاق تھے کہ کافر دیکھتے تھے، یہودی دیکھتے تھے، عیسائی دیکھتے تھے، وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج افسوس یہ یہاں تو بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مجادلے ہوتے ہیں، یہاں تو بڑی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو پھر بھی کوئی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یہ وہ اشخاص تھے، خوبصورت لوگ تھے جو اپنے کردار سے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ بھائی ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قدر آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی۔ اور آج 13 رجب المرجب قریب ہے، 13 رجب المرجب آپ کی ولادت کا دن۔ یاد رکھنا کہ محبت علی زاویہ اپنا درست رکھے، محبت علی ہمارا ایمان ہے، ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر محبت علی نہیں، نماز بھی فضول، روزہ بھی فضول، حج بھی فضول، زکوٰۃ بھی فضول۔ اگر محبت علی نہیں تو یہ محراب نہیں رہتے، اگر محبت علی نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا یار۔ محبت علی اتنی بڑی طاقت کا نام ہے، محبت علی اتنی بڑی عبادت کا نام ہے، لیکن اپنی محبت علی کا قبلہ بھی درست رکھنا ہے، محبت علی کا قبلہ درست رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا جو حال عیسیٰ ابن مریم کا ہوا وہی حال میرے علی المرتضیٰ کا بھی ہوگا۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھنے والے 2 گروہ جہنم میں، اسی طرح میرے علی سے تعلق رکھنے والے 2 گروہ وہ بھی جہنم میں۔ جیسے عیسیٰ ابن مریم، ایک گروہ وہ جو عیسیٰ سے بغض رکھتا تھا کہ انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، ایک وہ عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے، محبت کرنے والے جنہوں نے محبت میں غلو کیا، اس قدر غلو کر دیا کہ ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا محبت میں غلو کرنے والا وہ بھی جہنم میں، جو نفرت کرنے والا
وہ بھی جہنم میں۔ فرمایا اسی طرح میرے علی کے ساتھ بھی ہوگا، دو گروہ اس سے تعلق رکھنے والے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو ان سے نفرت رکھے گا، ان سے بغض کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور فرمایا ایک وہ جو محبت میں غلو کر جائے گا۔ آج ہم دیکھتے نہیں کہ زمانے میں مولا علی کو خدا کہنے والے بھی موجود ہیں، ہم دیکھتے نہیں مولا علی کو معصوم کہنے والے موجود ہیں۔ معصوم بشریت میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، تو یہ نبیوں کی صفات مولا علی کے لیے ماننے والے، یہ محبت میں غلو ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں یہ 13 رجب المرجب آ رہی ہے، کوئی لوگ بھنگ گھونٹیں گے کہ یہ محبت علی میں، کوئی کڑے پہنتا پھرتا ہے جی محبت علی میں، کوئی جناب والا دھاگے باندھے پھر رہا ہے جی محبت علی میں، کوئی جناب ڈھولک بجا رہا ہے جی محبت علی میں، کوئی جناب قوالیاں گا رہا ہے جی محبت علی میں۔ نا نا نا، اپنی محبت کا قبلہ درست رکھو، اپنی محبت کا قبلہ درست رکھو، اپنی محبت کا قبلہ درست رکھو۔ جو خارجی ہیں، جو رافضی ہیں، جو ناسبی ہیں، جن کے اندر بغض مولا علی ہے، نہ ہم ان میں سے ہیں۔ جن کے اندر محبت میں غلو ہے، نہ ہم ان میں سے ہیں۔ ہم اعتدال والے لوگ ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم وہ سنی فرزند ہیں کہ جن کے دامن میں محبت اہل بیت گھٹی میں گھٹ گھٹ کے پلائی جاتی ہے، اور کیسی پلائی جاتی ہے۔ ہم سے بڑا بھی کوئی محب اہل بیت ہو سکتا ہے؟ ہمارے امام لکھ گئے، ہمارے اکابر نے کہہ دیا، تفسیر مظہری اٹھاؤ، کہا کہ عالم ارواح کے اندر نبیوں کو جتنا بھی فیضان ملا سب نگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، اور ولیوں کو جتنا فیضان ملتا ہے سب نگاہ علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا بول پڑے، آپ کہنے لگے اصل نسل صفا، مولا علی کی شان کیا ہے؟ آپ کہتے اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کہتے اللہ نے جس نسل کو چنا ہے نا، اس نسل کی بنیاد علی ہے۔ بولو 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 ذرا، اصل نسل صفا، اللہ نے جس نسل کو چنا فرمایا اس کی بنیاد علی ہے۔ وجہ وصل خدا، اللہ سے ملنے کی جو وجہ، جو رستہ ہے، وہ محبت علی المرتضیٰ ہے۔ باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، فرمایا جو ولایت کے فضل کا دروازہ ہے نا، کیونکہ جس نے بھی آنا ہے دروازے سے ہی اندر آنا ہے نا، دروازے سے ہی اندر آنا ہے۔ جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ سب مولا علی سے فیض لے کر آئے ہیں، لے کر آئے۔ یعنی محبت برادران اسلام، ہمارے دامن میں محبت اہل بیت میں کمی کوئی نہیں، بس فرق اتنا ہے، ہم وہ لوگ نہیں جو کہ بھئی ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں جنت میں درخت لگ گیا، اب بس جناب اب جنتی۔ ہم وہ لوگ نہیں، ہم سنی مزاج لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف یا علی کہہ دو تو بیڑا پار ہے۔ ہم سے لوگوں کو چڑ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں یا علی کہنا بھی ضروری ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیرت، جو کردار، جو تعلیم ہمیں دی ہے اس پہ چلنا بھی ضروری ہے۔